ये दुआएं महफिल रखी छोटी, ये 33 वार्ड से एक खुसूसन रखने का क्या मकसद का, तो आज उन्होंने हमारे बीच में नहीं, उन्होंने मेरे ऐसे लास्ट चाशुबे के दिन बिल को बात करे आतो हूँ बोल को, आज उन्होंने बहुत ही कौम का खिदमत करने के वास्ते बहुत ही उनके पास ये थे, क्या बोलते जज्बा था। ऐसा जज्बा हमारे में भी पैदा होना गलत आज मंजलिस रखी समय, ये जज्बा क़यामत तक भी ये मिटा नहीं है जज्बा। ये हमें सभी चंद दिना में उनसे दोस्ती हुई, चंद दिना में ऐसी गहरी दोस्ती होगी कि क्या पहले से जानती है उनको मौलाना को वैसी दोस्ती होगी हमारी। आज ये जज्बा है ना, ये 33 वार्ड से ये समझ ले रहेगा दुश्मन सामने वाले समझ ले रहेगा, एक हाफिज साहब को मारा को इन्हों डर के ये करना नहीं होगा, डरे नहीं, कैसा दबाती हूँ वैसा चलती हूँ समय। क्या बोलो, आज हमें आसमान को छीनी इनके बदौलत से शहीद हुए तो इसके वास्ते हमें दुआ खुसूसन हमारा हाथ उनको आदिल सब दुआ के वास्ते बुलाता हूँ। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह हम बेशक गुनाहगार हैं, अल्लाह हम बेशक खताकार हैं। अल्लाह जानकर भी गुनाह करते हैं, अनजाने में भी गुनाह करते हैं। अल्लाह बड़े बड़े गुनाह हमसे सरजद होते हैं। अल्लाह आप गफूर रहीम हैं, अल्लाह आप रहमान हैं, आप रहीम हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर रखते हैं, आपकी ताकत बहुत बड़ी है। अल्लाह आप हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह सच्चे दिल से अल्लाह रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम सब अगले पिछले सारे गुनाहों की अल्लाह दिल से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह सारे आलम के उम्मत मुस्लिमा की जानिब से अल्लाह हम सब के गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह आप जो है हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह सच्चे दिल से सारे आलम की जानिब से हम सब की जानिब से अल्लाह तमाम गुनाहों पर हम तौबा करते हैं। अल्लाह आप हम सब की तौबा को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह खुसूसन अल्लाह ये जो दुआए मजलिस रखी हुई है, अल्लाह ये हाफिज़ अकमल शहीद साहब के अल्लाह रूह को इसका सवाब पहुँचे, अल्लाह उस मकसद के लिए ये दुआए मजलिस रखी गई है। अल्लाह तो इसे बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह हाफिज़ अकमल साहब के जितने भी अल्लाह गुनाह हुए हैं, अल्लाह जान कर हों या अनजाने में हों, अल्लाह जैसे भी गुनाह हों ये आपके अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह उनकी जानिब से अल्लाह हम उनके गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह आप उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह उनकी तरफ से अल्लाह हम तौबा करते हैं, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस माह मुबारक में अल्लाह उनके हक़ में दुआ करते हैं। अल्लाह वो एक हाफिज़ कुरान थे, अल्लाह वो जो है पांचों वक्त के नमाजी थे। अल्लाह हक़ बोलने वाले थे। अल्लाह हर बात में उनके सच्चाई थी। अल्लाह कहीं भी जो है हक़ बात बोलने पर अल्लाह न डरते थे न खौफ खाते थे। अल्लाह बल्कि सीधे तरीके से साफ साफ अल्फाज में कहते थे, मैं अल्लाह के लिए हक़ बोलना चाहता हूँ, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह ने यहाँ तक कह दिया कि हम 8 भाई हैं, एक भाई शहीद हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह इस नीयत को लेकर बार बार जो है अपनी ज़बान पर ये ज़िक्र किया करते थे। अल्लाह आपने उनके मुक़द्दर में भी ये लिख दिया था, अल्लाह हमें आपकी इस तकदीर पर हमें कोई गिला नहीं है, अल्लाह कोई शिकवा नहीं है, बल्कि हम राज़ी हैं। या अल्लाह हम आपसे गुजारिश करते हैं, उनकी करवट पर के फैसले फरमाओ। या अल्लाह ज़ालिमों ने जिस तरीके से बेदर्दी के साथ बताया, या अल्लाह जिस तरीके से सजदे में पड़े हुए थे, अल्लाह हमारे दिलों के लिए बहुत बड़ा ग़ज़ब है। या अल्लाह पूरी दुनिया जो है हमें बहुत बड़े बड़े ख्वाब से बुलाती है। कोई कहता है कि हम लोगों ने डील कर लिए, कोई कहता है कि हमको खरीद लिया गया है,
اللہ کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ ان کے اس خون کے بدلے میں اللہ آپ بہترین انتقام لینے والے، آپ بہترین بدلہ لینے والے، اللہ ہم یہ معاملے کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ آپ بہترین بدلہ لے لیجئے، اللہ آپ بہترین انتقام لے لیجئے، اللہ ان کے خون سے اللہ سارے محسوس شہر میں یہ انقلاب پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ اس محلے کے اندر اللہ جو بیاس چلتا ہے، جو گانجا چلتا ہے، جتنی بھی برائیاں چلتی ہیں، یا اللہ انہوں نے حق بات بول کر اپنے خون کو یہاں پر دے کر اے اللہ اپنی شہادت کو دیا ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اس محلے میں نمازیوں کو پیدا فرما، اے اللہ اس محلے میں اے اللہ دینداروں کو پیدا فرما، اے اللہ ایک حافظ قرآن کو شہید کیا گیا ہے، اے اللہ اس محلے میں ہزاروں حافظ قرآن کو پیدا فرما، اے اللہ یہ ایک عالم دین کو انہوں نے قدم کیا ہے، ہزاروں عالم دین کو یہاں سے پیدا فرما، اے اللہ اس محلے کی ماں اور بہنوں کو سارے کے سارے محلے کو نمازی بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، دیندار بنا دے، اے اللہ سب کے سب جو ہے اے اللہ ایک اچھے طریقے سے آپس میں جو ہے ان کے حق میں دعا کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ ہم شہید کے حق میں یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر یہ ان کی اچانک یا اس طرح پر موت آتی تو ہمیں افسوس ہوتا، یا اللہ اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو کر موت ہوتی تو ہمیں افسوس ہوتا، بلکہ ہمیں تو تیرے اوپر فخر ہے، شان ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یا اللہ ہمیں اس شہادت کے منصب پر اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ان کی شہیدوں میں ان کا شمار فرما، شہادت میں ان کا درجہ نصیب فرما، اعلیٰ منصب پر ان کو فائز فرما، اے اللہ ان کی اپنی بیٹی سے، ان کے اپنے والدین سے اے اللہ ان کو جنت میں ملاقات نصیب فرما، اے اللہ ان کی قبر میں اے اللہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، جنت کی ہواؤں کو چلا دے، جنت کے بستر پر ان کو سلا دے، اے اللہ میٹھی نیند سلا دے، جنت کا لباس ان کو پہنا دے، اے اللہ اعلی العلیین میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، جنت النعیم اور جنت العدن میں انہیں جگہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ بیٹے بیٹی اور بیوی اے اللہ ہم سب خاندان والوں کو، تمام وارثین کو اے اللہ، تمام اے اللہ پارٹی والوں کو اے اللہ سب کو جو ہے ان کا نعم البدل نصیب فرما، اے اللہ انہوں نے حق کے اوپر جان دی ہے، اے اللہ اس کو اے اللہ آپ جو ہے آپ بہترین فیصلہ کرنے والے، آپ جو ہے بہترین انتقام دینے والے، بہترین بدلہ دینے والے، اے اللہ اس معاملے کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے کہ اے اللہ ظالموں کو، قاتلوں کو آپ یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، جتنے بھی لوگ ان کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ دوسرے طریقے سے غائبی طریقے سے مدد کر رہے ہیں، غائبانہ طور پر ان کا نام نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ہم ان کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں بھی نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت نصیب فرما، اے اللہ سیاست سے اے اللہ دور یہ معاملے کی انسانیت کو سامنے رکھ کر اے اللہ سوچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سیاسی معاملے کو لے کر اے اللہ شہید کے خون پر اے اللہ جوش اور جذبے میں سیاست کے معاملے کو سامنے لے کر آنے سے بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ روزے دار بیٹھے ہیں، اے اللہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا آپ ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں، اے اللہ ہم سب اے اللہ یہ دعا کرتے ہیں شہید کے حق میں، اے اللہ ان کو اے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اے اللہ اس طریقے سے اے اللہ ہم سب لوگ جو ہے آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں، اے اللہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم سب کے روزوں کو آپ قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کے سحری اور افطاری کو قبول فرما لیجئے، ہماری تراویح کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ مانگی گئی رمضان کی ہر دعا آپ اپنے فضل سے پیارے نبی کے طفیل کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس دعا میں جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے کے بہت کچھ رہ گیا ہے اے اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ آپ اپنے شانہ شاہی کے مطابق عطا فرمائیے، اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں
قبول و منظور فرمائیے۔ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز علماء کرام، ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ افر صاحب، بھائیوں بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے مولانا حافظ اکمل صاحب کا تعلیماتی اجلاس میں ہم جڑے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے میں کیا بولوں، کیا بات کروں۔ بس ہمارے بیچ میں ایک سچ بولنے والا، حقیقت کو بیان کرنے والا اور ہمارے شریعہ کے مطابق جو حق بولنے کا کام ہمیشہ حافظ صاحب کہتے تھے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسا جو بھی سماجی میں برائی دکھا، غلط دکھا، اس میں کل کل حق کو حق بولنے والے، سچ کو سچ بولنے والے، غلط کو غلط بولنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تو ایسے ایک زمانے میں حافظ صاحب کہیں بھی ان کو اگر غلط دکھ رہا ہے تو وہ بالکل اسی ٹائم میں وہ بولتے ہیں۔ شاید وہی ریزن ہو گیا حق بولنے کا، دشمن طاقتوں نے ان کو شہید کر ڈالے بہت بے رحمی سے۔ آج بھی شہر کے چند ذمہ دار سے میرا بات چیت ہو رہا تھا ظہر کے بعد، وہی میں بتا رہا تھا کہ یہ کچھ بہت بڑا کچھ ایشو نہیں تھا۔ اکثر یہاں قتل ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے پیسے کے معاملہ، بڑے بڑے جگہ کا معاملات میں ایسا ایک چھوٹا ریزن کو اتنا بڑا قدم کو اٹھائے، حافظ صاحب کو جو شہید کر دیے۔ شاید ان لوگ کو معلوم نہیں ہے شہادت کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ آج حافظ صاحب ہمارے بیچ میں شہید ہو کر چلا گئے۔ بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ شہید کے درجے میں اور بلند فرمائے۔ تو میرے بہت قریب تھے، مجھے بہت چاہتے تھے، کہیں بھی میرا بات آئے تو میرا ادھر نہ ہونے کے ٹائم میں بھی میرے بارے میں بہت اچھے الفاظ، بہت اچھے طریقے سے سب لوگوں کو بولتے تھے۔ ہر الیکشن میں ہمارے بارے میں، یعنی پارٹی کے بارے میں ہو، تنظیم کے بارے میں بہت بہترین طریقے سے بتاتے تھے۔ تو پہلی بار یعنی کہ ایک الیکٹرل پولیٹکس میں ایک اچھے انسان کو جتانا، حق بولنے والا ہے، حق کے لیے کام کرنے والے، کبھی بھی عوام کی حقوق کے لیے اول سب میں کرنے والے ایک پارٹی جو ہے، پارٹی کو جتانا، یہ لوگ ہی حق بولتے ہیں، یہ لوگ ہی عوام کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس لیے جڑے تھے، اس لیے کام کرتے تھے۔ بس چند دنوں پہلے ہم لوگ حافظ صاحب کو مل کر، حافظ صاحب آپ بھی الیکشن میں کرنا ہے، ان کا ایک ہم لوگ ریکویسٹ کیے تھے۔ حافظ صاحب ایسا پرسنلی ویسا انٹرسٹڈ آدمی نہیں تھے، ہم خود ان کو بولے کہ یہ بار آپ یہ 30 کا جو وارڈ ہے، یہ وارڈ میں آپ بھی ایک کینڈیڈیٹ، یعنی کینڈیڈیٹ کا لسٹ میں ان کا ہی نام تھا۔ اکثر ان کو انٹرویو کیا گیا جیسا کہ ہم انٹرویو کرتے ہیں، تو وہ اس کے بعد وہ مائنڈ سیٹ ہو گئے، پہلے اسے نہیں تھے، اس کے بعد چلو ٹھیک ہے ایک مائنڈ سیٹ کر لیے
इंशाल्लाह मैं भी अगर मौका मिला तो मैं भी इलेक्शन में करता हूँ। अवाम की जो खिदमत करने के लिए ये भी एक जरिया बोलकर वो तैयार भी हो गए। बहुत अफसोस हो रहा है, ऐसा एक हालात हो गया। तो हमेशा मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपका जो जितने भी भाइयाँ हैं, फैमिली हैं, उनके साथ कभी भी हम पीछे बटने वाले भाई, फैमिली का हर मसाइल में, हर मामले में हमें कंधे पे कंधे कर आपके साथ देने वाले हैं इंशाअल्लाह। उसमें बेफिक्र भैया, मैं बोला तो पूरे हमारे पार्टी और हमारा सपोर्टर, हमारे जितने भी पूरा स्टेट आपके साथ है इंशाअल्लाह। जो कानूनी कार्रवाई हम लोग लड़ना है ज़रूर इंशाअल्लाह लड़ेंगे और उनको हक दिलाने का काम जो फैमिली को हम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बार मैं दुआ करता हूँ, शहीद तो शहीद ही है और शहीद में और बेहतरीन दर्जा अल्लाह ताला उनको अता फरमाए। बस इतना ही दुआ करते हुए चंद मेरा ताज़ियात कलिमात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।